ایمان والے بن کے دیکھو، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن کی آیات ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے بن کے دکھاؤ، پھر تمہاری مدد ہمارے ذمے ہے، پھر تم کو بلندیاں نصیب فرمائیں گے، پھر تم کو غلبے نصیب فرمائیں گے، اللہ تمہاری سے خود دفاع کرے گا، تمہیں آگے نہیں آنے دے گا، اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تمہارے دفاع کرے گا۔ قرآن کی آیات ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو ملک اوپر جائے تو پھر ایمان والے بن کے دکھاؤ۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان دیا کہ جس میں رہتے ہوئے ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، اونچے اونچے مینار اس کے بنا رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس بات پہ بھی اطمینان ہے کہ ہم پرسکون ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے کہ کسی طرف سے کوئی میزائل آئے گا اور میری مسجد سمیت مجھے اڑا کے لے جائے گا۔ شادی بیاہ کی تقریبات امن و امان سے کر رہے ہیں، جب دل چاہتا ہے بڑا پروگرام کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جو ہیں مسلمان لیکن ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں انہیں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر میں اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی کرنی ہو تو مخصوص جگہوں پہ جا کے کرنی ہے، تو جہاں دل چاہتا ہے جانور گرا لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے 7-7 8-8 بچے اس ملک میں جا کے دیکھو جو کہتے ہیں ہم بہت آزاد ہیں، لیکن تیسرا بچہ پیدا ہو تو ہاسپٹل میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے چھپا لیا اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، رجسٹریشن نہیں ہوگی اس کی، یا اس کو ایک شہری کے حقوق نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں نصیب فرمائی ہے کہ نعمت آزادی ہے۔ حالات کٹھن ہے مانتا ہوں، پر موازنہ تو کر کے دیکھیں کہ آپ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس بندے نے اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کی، اس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ دشمن جب چاہے گا کوئی میزائل پھینکے گا، فاسفورس بم پھینکے گا، بلڈنگیں تباہ ہوں گی، نسلیں بچیں گی نہیں۔ جس بندے نے اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کی، ہم رات کو سوتے ہیں اور ہمارے پہرے کے لیے سرحدوں پر فوجی کھڑے ہیں، چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ ہم نیگیٹو سوچ کی طرف بہت جاتے ہیں،
حالات بڑے خراب ہو گئے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے، یہ مصیبتیں، یہ گناہوں کی آفات ہیں، ہمارے گناہوں کی کرتوتیں، پر اس کے مقابلے میں پازیٹو پہلو دیکھیں کتنے۔ میں مدینہ منورہ میں اپنے ان لوگوں کو ملا ہوں جو میرے ساتھ مدینہ پڑھا کرتے تھے، واللہ جو غلامی کے ملکوں میں آتے ہیں آج بھی ان کے جذبات، احساسات، ان کی گفتگو، ان کی باڈی لینگویج ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے ہمارے سامنے غلام کھڑا ہے۔ ہمارے گھر میں روٹی نہ ہو پر اس میں غیرت موجود ہے، آزاد ہونے کی غیرت موجود ہے۔ ایک بات آج میں خطبے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آزادی کی نعمت کے حقوق میں ایک بڑا حق ہے ملک کے لیے دعا کرنا۔ ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام وہاں سے لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء دنیا میں امن پیدا کرنے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ رزق بعد میں مانگا، پہلے کہا یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ الگ بیٹھ کے سوچئے گا میرے بھائیوں، ہماری دعاؤں میں کبھی یہ دعا شامل ہوئی ہو کہ یا اللہ میرے ملک کو امن کا ملک بنا دے؟ میں اگر اپنے دماغ پر زور دوں گا، یاد کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے کبھی یاد نہیں آئے گا کہ کبھی میں نے اپنے ملک کے لیے دعا کی۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں لو کان لی دعوت مستجابہ لدعوتها للسلطان، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوگی تو میں اپنے لیے دعا نہیں کروں گا بلکہ میں بادشاہ کے لیے کروں گا، حکمران کے لیے کروں گا۔ سوچا ہمارے اسلاف نے یہ کیوں کہا؟ لو کان لی دعوت مستجابہ لدعوت بہا للسلطان، مجھے پتہ ہو یہ میری دعا قبول ہونے والی ہے تو یہ دعا میں حکمران کے لیے مختص کروں گا، کہ یہ دعا میں اپنے لیے کروں گا تو میری ذات کو فائدہ ہوگا، اور میرے حکمران کے لیے دعا قبول ہوگی تو سارے ملک کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا یہ سوچ آج تہجد پڑھنے والے کے دل میں موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، تمہیں جعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ کہتے ہیں بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، ملوکن کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس ملک میں بادشاہ انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہو اور اپنے ملک کو انسانوں والا ملک بنانا چاہتا ہو تو اس ملک کا باشندہ، ہر باشندہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ چونکہ مجھے صرف اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی فکر ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، ملک کے لیے دعا نہیں ہے۔ اگر میں دعا کروں کہ یا اللہ میرے حکمرانوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کو سچے مسلمان بن کے عادل و انصاف اور منصف قسم کے مسلمان بنا کے حکومت کی توفیق دے، واللہ یہ دعا ملک کے لیے دعا ہے۔ سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ایک بڑا طوفان آ گیا تو ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا یا اللہ مجھے بے شک نہ بچا، اپنا گھر تو بچا لے، یعنی گھر بچ گیا تو میں بھی بچ جاؤں گا۔ آج میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، ملک کے لیے دعا نہیں ہے۔ اس ملک کی، اس کی آزادی کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے دعا کروں کہ اگر حکمران ٹھیک ہو گئے، عدل و انصاف والی زندگی پر آ گئے تو پھر ملک درست ہوگا، میری معیشت بہتر ہوگی، میرا بچہ خوشحال ہوگا۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، جس بندے نے اپنے گھر میں صبح کی امن کے ساتھ اور جسم میں عافیت ہو، کہتے ہیں عافیت اور امن دونوں کو کیوں جوڑا گیا ہے؟
امام راضی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جب پوچھا جاتا کہ تمہیں 2 کاموں میں سے ایک کام دے دیا جائے، تمہیں پتہ ہو بیماری آنی ہے یا خوف آنا ہے، تو دونوں میں سے کیا چوائس کرو گے؟ بیماری یا خوف؟ کہا بیماری کو منتخب کروں گا، بیماری ہوگی تو میری جسم کی جس بیماری ہے کبھی صحت مل جائے گی، ٹانگ میں درد ہے تو باقی سارا جسم تو درست ہے، لیکن اگر خوف مانگ لیا تو پھر میری مثال بکری جیسی ہوگی جس کے سامنے شیر کھڑا ہے، جب میں بیمار ہوں گا تو کچھ کھا بھی لوں گا، تھوڑی سی کبھی نیند بھی آ جائے گی، پر جب سامنے خوف کھڑا ہو تو پھر نہ کچھ چیز کھائی جاتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ امن اللہ کی نعمت ہے، اور جب بندہ امن میں ہوتا ہے پھر وہ عافیت ملتی ہے اس کو، بلڈ پریشر اس کا ٹھیک ہے، شوگر کا مریض نہیں ہے، ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، بہت اس میں عافیت ہوگی اگر اس میں امن ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی بہت ہو رہی ہے، کیا وجہ اس کی؟ بے سکونی، اور اس کی وجہ پیچھے امن نہ ہونا۔ کہا جس بندے نے تم میں سے صبح کی اپنے گھر میں امن کے ساتھ، اس کو امن تھا، معافن فی جسدہ، اور جسم میں اللہ نے تندرستی نصیب کی، عندہ قوت یومہ، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، ارب پتی نہیں ہے، 1000 روپیہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، شام تک کا کھانا جس کے گھر میں موجود ہے اور امن کے ساتھ ہے اور عافیت کے ساتھ ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ دنیا کا وہ انسان ہے اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کو عطا کر دی ہے۔ دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس مکہ کو، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ یہ دعا ہمارے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ پھر کہا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق نصیب فرما۔ امن کے بعد رزق مانگا، اپنے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ میری کیفیت بہتر کر دے، حالات بہتر کر دے، دکانداری چل پڑے، کاروبار میں برکت ہو۔ صرف جب آپ اپنے لیے مانگیں گے تو آپ کے ساتھ 100 لوگ اور جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، آپ سے رشوت بھی لیں گے، ادھر سے آپ کا پھٹا اٹھا دیں گے، ادھر سے آپ کی دکان سیل کر دیں گے، کیونکہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے امت کے لیے مانگا۔ یہ فرق آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی سنت یہ ہے، آپ کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ آئے ہیں جہاں یہودی رہتے تھے، ابھی امن نہیں ہے، یہاں بے سکونی ہے، ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں پتہ چلا حضرت ابو بکر وہ بیمار ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذخر بوٹی کو، جلیل بوٹی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، بیمار ہیں، اونچی اونچی آواز سے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پیارے پیغمبر کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی کیفیت یہ ہے، مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، تو وہ مکے کو یاد کر کے رو رہے ہیں، بیمار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام کیا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ کاش کہ یہ بات میں اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو سمجھا پاؤں کہ جب اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اس وقت تک مدینہ منورہ میں سارے کے سارے یہودی موجود تھے، ان کے قبائل ابھی یہاں سے نکلے نہیں تھے۔ ہجرت مدینہ کے آغاز میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے۔ ابھی وہاں اسلام غالب نہیں تھا،
بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل ابھی مدینہ منورہ میں تھے. ان کی موجودگی میں، ان یہودیوں کی موجودگی میں جو مدینہ میں رہتے تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تھی. ہم کہتے ہیں یہ نام نہاد سے مسلمان ہے، اسلام کا نفاذ نہیں ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے. وہ اس وقت تو کثرت یہودیوں کی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد. یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر دے، مکے جیسی یا اس سے بھی زیادہ. یہ دلیل اس بات کی کہ ملک کے محبت، اس کی چاہت اور پیار کے لیے تمنا کرنا اور دعا کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا جو آج امت نے چھوڑ دیا. اس کو وطن پرستی کہتے ہیں. اپنے ملک کے لیے دعا مانگنا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی، کتنے لوگ تھے اس وقت جو دین ابراہیمی پر تھے؟ اللہ کے نبی جب مدینے میں دعا مانگی مدینہ کے لیے، اس وقت مدینے میں مسلمان کتنے تھے؟ ان حالات میں ہمارے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگ کے، پیارے پیغمبر نے مدینہ کے لیے دعا مانگ کے امت کو بتایا ہے کہ یہ دعا مانگنا ایمان کا حصہ ہے. ایمان بچانا چاہتے ہو، امن سے رہنا چاہتے ہو، اطمینان پانا چاہتے ہو، اعلانیہ اذانیں دینا چاہتے ہو، مساجد بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے ملک کے لیے محبت کی دعا کرنا ہوگی. گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں تو اپنے ملک کے کیڑے نکالتا ہوں. جب مدینہ منورہ کی معیشت اس وقت سود پر کھڑی تھی، کیونکہ وہاں یہودی رہتے تھے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، ان کا وصف اللہ نے بیان کیا کہ وہ سود خور تھے. آج یہ امت میں یہ بات بھلا دی گئی ہے. پھر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا. یا اللہ ہمارے سا اور مد، یہ پیمانے ہیں، غلے کو ماپنے کے لیے پیمانے ہیں. یا اللہ ہمارے سا میں برکت پیدا کر دے. سا برتن ہے، برکت کا مطلب سا پیمانہ ہے، اس میں برکت کا کیا مطلب ہے کہ پیمانے میں برکت پیدا کر دے. یعنی اس پیمانے میں جو ڈالا جاتا ہے، جو غلہ اور اناج ہے، یا اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ آج ہم اپنے سا مد پیمانے معیشت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. وَصَحِّحَ لَنَا، یا اللہ اس مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت والا مدینہ بنا دے. یہاں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کی دعا بھی مانگی ہے، غلہ و اناج کی بہتری کی دعا بھی مانگی ہے، اور صحت و عافیت کی دعا بھی مانگی ہے کہ مدینہ کو صحت والا مدینہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں امت کے لیے ایک سبق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرتے اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ. اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ. یا اللہ جو تو نے مکہ میں برکت ڈال رکھی ہے، اس سے ڈبل برکت مدینہ منورہ میں پیدا کر دے. برکت کی دعا کی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس ملک کے آزادی کے حقوق میں ایک حق ملک کے لیے دعا کرنا ہے، ملک کے لیے اور حکمران کے لیے دعا کرنا ہے کہ حکمران کی اصلاح کی دعا کریں گے تو ملک کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وللہ عاقبۃ الامور. آج ان آیات پر کسی نے غور کیا؟
اللہ فرماتے ہیں جن کو دنیا میں زمین میں ہم حکومت دیتے ہیں وہ نمازیں قائم کرواتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام پیدا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور دیکھنا ان معاملات کا صحیح انجام، بہتر انجام اللہ کی طرف ہے، اللہ کے لیے ہے۔ آج اگر میں ملک کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہوں اور حکمران کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو اس آیت کا مصداق بنا دے، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے، یہ امت کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ میرے حکمران کو ایسا حکمران بنا دے جو نظام نماز، نظام صلاۃ پیدا کرے، لوگوں کو نمازی بنانے پر پورا زور لگائے، اس کے لیے قواعد و قوانین بنائے، ایک ایک چیز پر، زکوٰۃ کی ایک ایک چیز پر پورا دھیان رکھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمیں زکوٰۃ نہیں دے گا انا ناخذها وشطر مالہ، ہم اس سے زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کو جرمانہ بھی ڈالیں گے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نظام کب آئے گا؟ جب دعائیں کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، جب فضیل بن عیاض ویسے جو دعائیں مانگیں گے، مجھے پتہ ہو ایک دعا قبول ہونے والی ہے، وہ دعا میں حکمران کے لیے کروں کہ اس کی اصلاح سے پورے ملک کی اصلاح ہوتی ہے۔ برکت کی دعا نہیں کی جاتی، جبکہ یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ مبارک ہے۔ اس کی معیشت کے لیے دعا نہیں کی جاتی، حالانکہ پیارے پیغمبر نے کی ہے۔ اپنے ملک کی صحت و عافیت کے لیے دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو ہم نے چھوڑ دیا۔ اپنے ملک کے لیے محبت اللہ سے مانگنا یہ پیارے پیغمبر کی دعا تھی جو امت نے چھوڑ دی۔ سبھی کچھ ہم پاکستان سے لینا چاہتے ہیں، ملک سے لینا چاہتے ہیں، ملک کو ہم دے کیا رہے؟ ایک وہ دعا جو مفت میں کی جاتی ہے وہ دعا بھی نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کافر نے ہمارا ذہن بنا دیا غلامی والا، دیکھو تمہارے حالات کیسے ہیں، IMF سے تم قرض لے لے کے فلاں چیز بھی بڑھا رہے ہو فلاں، یہ ایک عالمی پریشر ہے۔ بحیثیت مسلمان میں سوچوں اس کے ساتھ میرا اور میرے ملک کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ ذاتیات سے نکل کر امت کا سوچیں، معاشرے کا سوچیں، حکمرانوں کا سوچیں، حکومت کا سوچیں۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے یہ طریقہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا کہ جس سے تمہاری کھانا کھینچ لینا، رشوت لینا، حرام خوری کرنا، اس سے معیشت بہتر نہیں ہوتی۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ بندے کے سامنے ایک وقت آئے گا کہ بندے کا ہدف صرف پیسہ کمانا ہوگا، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال جو میں کما رہا ہوں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اس کا ایک ہی مطلب اور ایک ہی مقصد ہوگا پیسہ کمانا، پرواہ نہیں کرے گا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ یہ اس وقت امت میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو حرام کھائے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، جس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ وَلِبَاسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں ملک کے لیے۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ کے سامنے دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے۔ سب سے عزت والی چیز، سب سے شان و قدر والی چیز وہ دعا ہے۔ میں تو اتنا عمل کر رہا ہوں، قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جس بندے کا کھانا حرام کا ہوگا، پینا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا، غذا اس کو حرام کی ملے گی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے پہلے امت کو حرام پر لگا دیا، سود پر لگا دیا، ذخیرہ اندوزی پر لگا دیا، 2 نمبری پر لگا دیا۔ حرام طریقے سے کمائیں گے، پھر ملک کے لیے دعا کرتے بھی رہے تو قبول نہیں ہوگی۔
اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القری، اگر علاقے والے، ملکوں والے، آمنو، ایمان والے بن جائیں. ضرورت اس بات کی تھی ملک بہتر کرنا ہے، معیشت بہتر کرنی ہے، اوپر جانا چاہتے ہو تو پہلی شرط کیا؟ آمنو، ایمان والے بن کے دیکھو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایمان والے بنا کے پیش کرو. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. یہ قرآن کی آیات ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے بن کے دکھاؤ، پھر تمہاری مدد ہمارے ذمے ہے، پھر تم کو بلندیاں نصیب فرمائیں گے، پھر تم کو غلبے نصیب فرمائیں گے. اللہ تمہاری سے خود دفاع کرے گا، تمہیں آگے نہیں آنے دے گا. اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تمہارے دفاع کرے گا. قرآن کی آیات ہے. کہا اگر تم چاہتے ہو ملک اوپر جائے تو پھر ایمان والے بن کے دکھاؤ. وَاتَّقَوْا، تقوی ہو تم میں. ایمان اور تقوی کے ذریعے اوپر جا سکتے ہو. کہا علاقے والے، ملک والے ایمان والے بن جائیں اور تقوی اختیار کر لیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے. آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو، رحمتوں والی بارشیں آئیں، زمین ان کے لیے خزانہ اگلے، ہر چیز میں اللہ بہتری پیدا کرے، معیشت اوپر چلی جائے، بیماریوں سے ان کو عافیت مل جائے، گھروں میں ان کو اطمینان ہو، میاں بیوی بچے خوشحالی کی زندگی بسر کریں، ہر جگہ خوشحالی، ہر طرف ترانے. طریقہ اس کا تھا صرف دعائیں نہیں، ایمان و تقوی اختیار کرو، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اس بات کو سچا نہ سمجھا، اس کو جھٹلا دیا، سمجھا بس کچھ کمائیں گے، کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، محنت کریں گے تو کچھ ملے گا. ظاہری اسباب پر پورا زور اور اللہ تعالیٰ سے توکل کر کے، محنت کر کے، دعائیں کر کے، ملک کی بہتری کے لیے دعائیں کر کے جو کمانا تھا، حقیقی اسباب جو آسمان سے آتے ہیں ان کو چھوڑ دیا. کہا لیکن انہوں نے تکذیب کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں، عذاب میں ڈال دیا، ان کو عذاب سے پکڑ لیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. تو یہ آزادی کے اتنے بڑے مثالی کارنامے پر خوشی کا حق اس کو ہے جو آداب میں سے ایک بنیادی ادب کہ اپنے ملک کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، حکمران کے لیے کون سی دعا کرنی ہے، ملک کی معیشت کے لیے کس بات کو ہم نے اپنانا ہے. یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دعائیں مانگنا میرے بابا جی ابراہیم کی سنت بھی ہے، پیارے پیغمبر کی سنت بھی ہے. برکت کی دعا کی ہے، محبت کی دعا کی ہے، اس کے پیمانوں میں، ان کی اس میں رزق میں برکت کی دعا کی ہے، ڈبل سے ڈبل کی دعا کی ہے. جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں اس کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر لیا گیا ہے، اور کلمے کی بنیاد بڑی مضبوط بنیاد ہے. ہمارے آباء و اجداد نے جس اخلاص سے اس کو لیا تھا اسی اخلاص کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے، وگرنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ملک چلے. ایک سوچ پیدا کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے اس وقت دعا مانگی تھی جب اس میں یہودی سارے کے سارے قبائل ابھی موجود تھے. تو صحت کی دعا بھی کی ہے، برکت کی دعا بھی کی ہے، رزق کی دعا بھی کی ہے، اور محبت کی دعا بھی کی ہے. تو یہ ہم نے ایک پیغام اپنے بچوں میں، عزیز و کارم میں پیدا کرنا ہے تاکہ اس سے سمجھ آئے کہ یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور حقیقی محبت اللہ نصیب فرمائے، اور اس کو بلند کرنے کے لیے، اس میں اسلام لانے کے لیے جو ہماری کوشش کاوشیں اللہ قبول فرمائے. اور جو ہم امت میں ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ملک میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کو جوڑنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو گرانا نہیں، اس کی تعمیر کرنی ہے، اس کے خلاف ناگیٹو نہیں جانا، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، اس سے بہتری کے نتائج پیدا ہوتے ہیں. اللہ ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.